بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا۔ بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجی ہے مریم نے۔ سنتے ہیں مریم کی سچی آپ بیتی۔ مریم بتاتی ہیں کہ یہ جو میں آج آپ کے ساتھ سچی آپ بیتی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میری کزن کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جب میری کزن نے اپنے لیے علیحدہ جو تھا ایک اپارٹمنٹ رینٹ پر لیا، جب اس کی شادی ہوئی تو وہ جو تھے فیملی کافی بڑی تھی اور جو گھر تھا اس فیملی کے حساب سے چھوٹا تھا، تو ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے جو اپارٹمنٹ لیا وہ کلفٹن میں واقع تھا، میرے خیال سے 3rd فلور پر ان کو رینٹ پر ملا اپارٹمنٹ۔ تو دونوں میاں بیوی کو بہت پسند آیا اور جلدی انہوں نے وہاں پر اپنا جو تھا سامان شفٹ کر لیا۔ اچھا، یہ جو فلیٹ تھے کوئی اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، ایک نارمل سے تھے اور ایک کہہ لیں کہ فلور پر 4 سے 5 جو تھے وہ فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیٹ ایجنسی والے سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے ان کو یہ گھر دکھایا، تو ان کی کوشش تھی کہ چلیں ایک فلور اور اوپر لے لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اوپر والا جو ہے اپارٹمنٹ وہ بھی خالی ہے مگر اس کے جو آنر ہیں وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، تو اس لیے اب میں آپ کو جو ہے فلیٹ نہیں دکھا سکتا۔ خیر انہوں نے لے لیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنا سامان شفٹ کر لیا۔ انہیں شفٹ ہوئے ابھی تقریباً 4 سے 5 دن ہی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ہسبینڈ جو تھے صبح جاتے تھے آفس اور رات میں وہ آتے تھے۔ جو میری کزن جو تھی وہ تمام دن جو تھی وہ گھر پہ اکیلی ہوتی تھی اور وہی گھر کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہوتی تھی۔ ایک دن اسی طرح یہ اپنے گھر میں اپنے کام میں مصروف تھی تو اس کو اوپر سے کوئی فرنیچر یا کہہ لیں الماری یا کچھ کھسکانے کی آواز آئی، تو اس نے کہا کہ اوپر والے گھر سے یہ اس طرح آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی لوگ آ گئے ہیں۔ جب شام میں اس کے ہسبینڈ آئے تو اس نے ان کو بتایا تو اس نے کہا نہیں اوپر تو ابھی خالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے آج دوپہر میں اس طرح اوپر سے آواز آئی۔ خیر ان کو اس طرح کبھی چیئر کھسکانے کی یا کبھی فرنیچر کھسکانے کی یا اس طرح کی آوازیں آتی تھیں، تو ان دونوں نے اگنور کیا۔ بیگم کے بتانے پہ 1 سے 2 دفعہ جب اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو اس نے اس کو مذاق میں ایسے ہی کہا کہ ہاں بھائی اوپر تو کوئی جنات کی فیملی رہتی ہے۔ یہ بات جو تھی ہنسی مذاق میں ختم ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح ایک دن میری کزن جو تھی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی، تو ان کے جو ہے بیل ڈور بجی، تو اس نے کہا کہ اس ٹائم کون آ گیا، کیونکہ ماسی تو انہوں نے رکھی نہیں ہوئی تھی، خود ہی وہ اپنے سارے کام کرتی تھیں، تو وہ سمجھی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی اور آیا ہے، مطلب پھر انہوں نے جب دروازے پہ گئیں تو دروازہ اس طرح ان کا بنا ہوا تھا کہ پہلے گرل تھی اس کے بعد جو تھا ووڈنگ ڈور تھا۔ تو جب اس نے میری کزن نے ووڈنگ ڈور کھولا تو سامنے اس نے 2 خواتین کو کھڑے ہوئے پایا جو کہ مطلب مناسب جسم تھا، لیکن ہائٹ جو تھی ان کی ایکسٹرا آرڈنری لمبی تھی ان کی ہائٹ، اور وہ عام مطلب کہہ لیں خواتین سے ہائٹ جو تھی کافی لمبی تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی فرمائیے کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کے اوپر ہی جو فلیٹ ہے ہم وہاں پر رہتے ہیں، تو ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کی تو فوراً ہی دماغ میں وہ بات آ گئی کہ اوپر کا فلیٹ تو بھی خالی ہے، تو یہ خواتین کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے بولا کہ کہاں سے آپ نے اوپر کے مطلب کون سے فلیٹ سے؟ اس نے کہا بالکل آپ کے گھر کے اوپر جو فلیٹ ہے اس میں سے ہم دونوں آئی ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے تو ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔
اس کو تو حیرانگی ہوئی کہ جب وہاں پہ کوئی رہتا نہیں تو یہ اس گھر سے کیسے آ سکتی ہیں۔ میری کزن نے کہا کہ بھائی اس ٹائم تو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہاں پہ میں بات بتاتی چلوں کہ وہ جو دونوں خواتین تھیں انہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے نقاب سے اچھی طرح اپنے چہرے کو کور کیا ہوا تھا۔ میری کزن بتاتی ہیں کہ ان میں سے ایک عورت جو مجھ سے بات کر رہی تھی اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت ہی عجیب تھیں، صرف اس کی آنکھیں اس نقاب میں سے نظر آ رہی تھیں، اور جب میرا اسے آئی کانٹیکٹ ہوا، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں 1 سے 2 سیکنڈ میں تو اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت ہی عجیب طرح کی کوئی کہہ لیں کہ کشش تھی، یہ کیا تھا، میں اس کی آنکھوں کی مطلب زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا، کیونکہ جو ایڈریس وہ بتا رہی تھی وہ وہی تھا ہمارے گھر کے اوپر والا فلیٹ، مگر ابھی تک وہ فلیٹ جو تھا وہ رینٹ پر نہیں چڑھا تھا۔ تو یہ 2 خواتین کہاں سے آ گئیں؟ اور میرے دماغ نے کام کیا کہ یہ جو روز مجھے آوازیں آتی ہیں فرنیچر کھسکانے کی، ہو نہ ہو یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ کہتی میں نے دروازہ بند کیا اور جا کر میں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور میں نے آیت کرسی کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس ٹائم بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ دونوں خواتین جو بھی تھی، جو مخلوق بھی تھی، یہ مجھ سے اجازت کیوں لے رہی تھی اندر آنے کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ اجازت دیں تو یہ آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہے کہ میں نے ان کو اندر نہیں بلایا، میرے دماغ نے جو ہے کام کیا۔ جب اس کا رات کو ہسبینڈ آیا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ اسی طرح سے اوپر والے فلیٹ سے 2 خواتین آئی تھیں، اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے آئے ہوں، تو اس نے کہا آپ نے کل ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ خالی ہے۔ اس نے کہا چلو ہم معلوم کرتے ہیں، کیونکہ جس اسٹیج ایجنسی والے سے انہوں نے یہ فلیٹ رینٹ پہ لیا تھا اس کو معلوم تھا کہ اوپر والا فلیٹ جو ہے کس بندے کے پاس ہے یا خالی ہے، جو بھی ہے۔ اس نے اس کو کال کی تو اس نے کہا نہیں، ابھی تک تو ہماری نالج میں نہیں ہے کہ یہ فلیٹ جو ہے وہ رینٹ پہ چڑھ چکا ہے یا نہیں، پھر بھی میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کا فون آیا کہ وہ جو ہے فلیٹ وہ بھی رینٹ پہ نہیں چڑھا، اور میرے ہسبینڈ نے اپنی تسلی کے لیے انہوں نے اوپر گئے ہیں اور سیڑھیوں سے ہی انہوں نے اس والے فلیٹ کو دیکھا ہے۔ وہ فلیٹ ویسے ہی تالا اور کافی پرانا، مطلب کہہ لیں کہ تالا اس پہ لگا ہوا تھا اور باہر سے وہ بند تھا، کسی صورت نہیں لگتا تھا کہ یہ فلیٹ جو ہے رینٹ پہ چڑھ گیا ہے۔ اب تو ان لوگوں کو اس بات پہ بالکل یقین ہو گیا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اس فلیٹ میں رہتی ہے، جو کہ ملاقات کرنے کے لیے نیچے ان کے فلیٹ میں آئی تھی۔ پھر میری کزن نے وہ فلیٹ جو تھا اسی مہینے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سارا دن اکیلی ہوتی تھی، تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور میرے ساتھ حادثہ ہو جائے تو میں جو ہوں اس فلیٹ میں نہیں رہوں گی۔ پھر انہوں نے بعد میں کوئی اور فلیٹ لے لیا، لیکن وہ فلیٹ جو تھا انہوں نے اسی مہینے چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی جی مریم کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔